العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللہ رب العالمین کی مختصر اور جامع حمد و ثنا کے بعد انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء شافع محشر ہادی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر رمضان المبارک جس کے دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، بخشش فرما دے۔ رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو اور ہمارے والدین کو جہنم سے آزادیاں عطا فرمائے۔ رمضان اللہ کی جنت کو پانے کا مہینہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہر لحاظ سے، ہر خیر سے بھرپور مہینہ ہے۔ جس طرح دیگر معاملات اسی طرح اگر نیکی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ماہ مقدس جو ہے نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایک بندہ مومن کو زیادہ سے زیادہ نیکی کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے نیکی میں اور زیادہ آگے بڑھ، کیونکہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ دنیا میں ہم نے کوئی چیز خریدنی ہو، اس چیز کو خریدنے کے لیے ہمیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، مرنے کے بعد جو ہماری ضرورت ہے اس ضرورت کے لیے، اس چیز کو خریدنے کے لیے بھی ہمیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ فرق اتنا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز خریدنی ہو تو پیسے کی ضرورت ہے،
آخرت کی چیزوں کو، آخرت کی ضرورتوں کو حاصل کرنا ہے تو وہاں پر ہمیں قیامت کے دن نیکی کی ضرورت ہے۔ دنیا میں پیسہ چلتا ہے، سکہ چلتا ہے، اور آخرت میں نیکی چلتی ہے۔ اور یہ بات اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے آخر میں اپنے خاص بندوں سے فرمائی ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قیامت کے دن ترازو قائم ہوگا، جس کا نیکیوں والا ترازو بھاری ہو جائے گا تو نیکی کی وجہ سے فرمایا کہ اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ قیامت کی کامیابی وہ نیکی کی وجہ سے ہے، اور قیامت کی ناکامی وہ نیکی نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اپنی اولاد کے پاس جائے گا، دوست کے پاس جائے گا، لیکن کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بلکہ فرمایا اس دن کیفیت کیا ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا، کسی کو کسی کی پرواہ نہ ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، قیامت کے دن کامیابی کے لیے نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی، نہ خاندان کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ کوئی تیرا دوست کام آئے گا جس دوست کی وجہ سے تو کئی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن تیرے کام اگر کوئی آنے والی چیز ہے تو وہ نیکی ہے۔ اللہ فرمائے کہ نیکی لے کر آؤ اگر جنت میں جانا ہے۔ اس وقت انسان ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے، حسرت کرتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے کہے گا کہ آج نیکی کی اتنی قدر ہے، آج اللہ کے ہاں نیکی کی اتنی ویلیو ہے، میں نے تو اپنی زندگی میں بہت سی نیکیوں کو، بہت سے نیکی کے موقعوں کو ضائع کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیکی پسند، نیکی کے ساتھ محبت کرنے والا، نیکی کا شوق رکھنے والا، نیک مزاج مسلمان کو اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میرے فرشتوں، اذا ہم عبدی بحسنۃ فاکتبوها حسنۃ کاملہ، جب میرا کوئی بندہ یا بندی نیکی کا ارادہ کر لے، صرف ارادے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں ایک پوری نیکی لکھ دی جائے۔ اگر وہ عمل کر لے گا تو 10 سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اس بندے کو نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے نیکی کے ساتھ محبت کرنے والے بنے، اپنے اندر نیکی کا شوق پیدا کریں، نیک مزاج انسان بن کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء میں فرماتے ہیں، فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، مجھ پر ایمان رکھنے والوں، میرے پیغمبر کی رسالت کا اقرار کرنے والوں، میری کتاب پر یقین رکھنے والوں، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر آج تمہارے پاس موقع ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کر، وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ دار کے ساتھ نیکی کر، اپنے ماموں کے ساتھ نیکی کر، اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کر، اپنے تایا ابو کے ساتھ
اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ نیکی کر، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى یتیموں کے ساتھ نیکی کر، وَالْمَسَاکِینِ مسکینوں کے ساتھ نیکی کر، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اگر تیرا کوئی رشتہ دار پڑوسی ہے اس پڑوسی رشتہ دار کے ساتھ نیکی کر، وَالْجَارِ الْجُنُبِ اگر تیرا کوئی پڑوسی رشتہ دار نہیں ہے اس کے ساتھ بھی نیکی کر، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ جو تیرا دوست ہے ساتھی ہے اس کے ساتھ بھی نیکی کر، وَابْنِ السَّبِيلِ مسافر کے ساتھ بھی نیکی کر، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دے، اللہ اس کی عمر میں برکت فرما دے، فرمایا وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نیکی کرے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ نیکی کرے، اللہ رب العالمین اس نیکی کی برکت سے اس کی غربت دور فرما دیں گے، اللہ بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ نیکی آج جس کی ہم کو قدر نہیں ہے، یاد رکھیے موت کے بعد تو نیکی کا فائدہ تینوں وہاں پر بند ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں۔ اب وہاں پر وہ پریشان اس حالت میں ایک نے کہا کہ اپنی کوئی زندگی کی نیکی ہے تو وہ یاد کرو، اللہ کے سامنے وہ نیکی رکھو، شاید ہمیں اس مصیبت سے اس مشکل سے نجات مل جائے۔ وہ تینوں ایک کہنے لگا کہ اللہ تجھے خوب علم ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی تھی، دوسرا کہنے لگا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے اپنے مزدور کے ساتھ نیکی کی تھی، تیسرے نے کہا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ نیکی کی تھی۔ تینوں نے اپنی اپنی نیکیاں اللہ کے سامنے رکھی، پتھرگار کا جو پتھر ہے وہ ٹوٹنے میں بھی اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اور یہ بات ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے بھی اپنی زبان سے فرمائی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے آپ کے کندھے کپ کپا رہے تھے اور آپ نے گھر میں داخل ہوتے ہی فرمایا زملونی زملونی میرے اوپر چادر ڈال دو، خشیت علی نفسی مجھے اپنی جان کے جانے کا ڈر ہے، ایسی کیفیت تھی۔ اس موقع پر اماں جان نے کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے نبی جی آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم میرا اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے اللہ کے نبی جی آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں، آپ کمزوروں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہ ہو آپ ان کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں، آپ مہمانوں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے آپ کے ساتھ نیکی نہ کرے آقا آپ اس کے ساتھ بھی نیکی کرتے ہیں۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں آپ کی نیکیاں ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے مسلمانوں اپنی زندگیاں آج کئی مسلمان کسی نے اپنی زندگی کسی سیاستدان کے نام لگائی ہے، کسی نے اپنی زندگی کسی وڈیرے کے نام لگائی ہے، کوئی اپنی زندگی گزار رہا ہے کسی چودھری اور افسر کے نام کر کے کہ میں اس کے نام اور اس کا ہو کر زندگی گزار رہا ہوں۔ نہ میرے بھائیوں اپنی زندگی گزارنی ہے اس زندگی کو اللہ کے نام لگاؤ اور اس زندگی میں ایک ایک نیکی اللہ کے لیے کرو۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، نیکیاں کرو اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لمع المحسنین، میرا ساتھ میرا تعلق میری دوستی، اللہ فرماتے ہیں نیکی
کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی محبت چاہیے, اللہ کا ساتھ چاہیے. پھر ایک بندہ مومن کو دنیا کی زندگی میں اللہ والا ہونا پڑے گا. اور جب ایک بندہ اللہ کے لیے نیکیاں کرتا ہے, اللہ کا ہو جاتا ہے, اپنی زندگی اللہ کے نام لگا لیتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے تیری نیکی کی وجہ سے میں تیرے ساتھ تو ہوں, نہ میں تجھے ضائع کروں گا, بلکہ اللہ کہتے ہیں میں تیری اولاد کو بھی تیری نیکی کی وجہ سے ضائع نہیں کروں گا. سورہ کاف پڑھ کر دیکھیے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے. جب وہ بستی میں پہنچے جہاں پر دیوار گرنے والی تھی, حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ بستی والوں نے ہمارا اکرام نہیں کیا, ہم نے ان سے کھانا مانگا کہ مسافر کھانا دے دو, انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا. آپ نے یہ دیوار بنا دی ہے, دیوار سیدھی کر دی ہے. تو حضرت خضر نے اس کی وجہ بتائی, فرمانے لگے کہ اے موسیٰ اصل میں اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے, اور یہ خزانے کی حفاظت اللہ اس لیے کر رہے ہیں وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان بچوں کا باپ دنیا کے اندر بڑی نیکیاں جمع کرنے والا تھا. جو بندہ نیکیاں جمع کرتا ہے ہر وقت نیکی کی محبت میں لگا رہتا ہے, یاد رکھیے اللہ رب العالمین نہ اس بندے کو ضائع ہونے دیتے ہیں, نہ ہی اللہ رب العالمین اس بندے کی اولاد کو ضائع ہونے دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں میں بڑی محبت سے اور بڑے دردمندہ انداز میں یہ آپ سے اپیل کروں گا, زندگی میں کوئی بھی موقع ملے یاد رکھیے نیکی کو ضائع نہ کریں. جب بھی آپ کو نیکی کرنے کا موقع ملے نیکی ضرور کیا کریں. یہ نیکی اللہ کی ہاں اسی کی قدر ہے, اسی کی وجہ سے کامیابی ہے. ہم روزانہ کتنی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر وقت نیکیاں جمع کرنے میں لگے رہتے, اور اگر کوئی نیکی ضائع ہو جاتی صحابہ پریشان ہو جاتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے, اللہ رب العالمین اسے ایک کی رات کا اجر عطا فرماتا ہے. اور جو دفن ہونے تک ساتھ رہتا ہے اسے 2 کی رات نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. پوچھا اور جتنی نیکیاں ایک مسلمان کو ملتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ حدیث سنی, ام المؤمنین اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, جا کر کہا کہ ابو ہریرہ یہ بات کہہ رہے ہیں, یہ حدیث پڑھ رہے ہیں. تو ماں جی نے تصدیق فرمائی کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اللہ رب العالمین اسے 1 کی رات کا اجر عطا فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہے اور اپنی زبان سے فرماتے ہیں لَقَدْ زَيَّنَا كَرَاتِيكَ كَثِيرًا, آج تک ہم نے کتنے کی رات کا موقع ضائع ہو جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو جایا کرتے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے صحابہ کو نیکی کی محبت, نیکی کا شوق, نیکی کی رغبت دلایا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ کے صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں آقا میں نے فلاں صحابی کا جنازہ پڑھا ہے. پھر آپ نے فرمایا آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے, پھر اللہ کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ امت میں سب سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے والے انسان وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے. کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے میں نے بڑی دفعہ کوشش کی کہ میں حضرت ابوبکر سے صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ سے نیکیوں میں آگے نکلوں, لیکن کبھی بھی میں صدیق سے نیکیوں میں آگے نہ نکل سکا. کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا تھا, فرمایا کہ میرے صحابہ میں نے تم میں سے ہر کسی کے انسان کا بدلہ چکا دیا ہے,
لیکن میرے ابو بکر کی نیکیاں، ابو بکر کا احسان مجھ پر اتنے زیادہ ہے، ابو بکر کی نیکیوں کا بدلہ میں نہیں دیکھ سکتا، کل قیامت کے دن میرا اللہ میرے ابو بکر کو ابو بکر کی نیکیوں کا بدلہ عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ نیکیوں کو جمع کرنے والے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر عرض کرتا ہے آقا مجھے کوئی نصیحت فرما دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَتْبِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ تھا، میرے صحابی ہر وقت نیکی جمع کیا کر، کبھی بھی نیکی کے موقع کو ضائع نہ ہونے دینا۔ ہاں اگر تجھ سے زندگی میں کبھی کوئی کمی بتائی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، پھر زیادہ نیکیوں کو جمع کرنا، تو نیکیوں کو جمع کرنے میں لگ جائے گا، نیکی کی محبت تیرے دل میں آ جائے گی، اللہ رب العالمین اس نیکی کی وجہ سے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ وعدہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نیکیوں کی وجہ سے بندے کے گناہ دھل جاتے ہیں، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر عرض کرتا ہے آقا انی اذنبت ذنب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج تو میرے بھائیوں ہم بڑے بڑے گناہ کر جائیں ان کو معمولی سمجھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم جن گناہوں کو معمولی سمجھتے ہو، ہم ان گناہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہاڑوں کی طرح سمجھا کرتے تھے۔ صحابی عرض کرتا ہے آقا مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا اَلَكَ الْوَالِدَانِ، میرے صحابی کیا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، کیا یہ نعمت تیرے پاس گھر میں موجود ہے؟ اور میرے بھائیوں اگر موجود ہے آج کسی نوجوان کے پاس تو آج قدر کر لو، آج ان کی خدمت کر لو۔ اگر نیکی چاہیے تو یہ نیکی تیرے پاس تیرے گھر میں موجود ہے، ورنہ قدر پوچھنی ہے اس نعمت کی تو مجھ جیسے گناہگار سے پوچھئے۔ آج جس کی نہ ماں اس زمین پر ہے نہ باپ اس زمین کے اوپر موجود ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے نیکی کرنے کا موقع تجھے دیا ہے۔ اگر تیرے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک تیرے گھر میں موجود ہے تو ان کے ساتھ نیکی کر، یہ نیکی کا موقع تیرے پاس موجود ہے۔ تیرے ماں باپ تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور تیرے ماں باپ موجود ہے، عرض کرتا آقا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اَلَا کا خالہ، کیا تیری خالہ موجود ہے، وہ زندہ ہے؟ آقا نعم، اللہ کے نبی نے فرمایا فَبِرْهَا، جا کر اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کر، تو اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کرے گا اللہ تیرے کبیرہ گناہ کو بھی معاف فرما۔ نیکی کی وجہ سے، ماں کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے، باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تیرے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کو پانی پلانا، ماں باپ کو کھانا کھلانا، ان کی خدمت کرنا، رات کو سونے سے پہلے ان کے سارے رکاؤں کو دبانا، ان کو وقت دینا، یہ ایسی نیکی ہے جو اللہ رب العالمین کو بڑی پسند ہے۔ اور اس نیکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں تو لکھتے ہی ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت اور نیکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس گناہگار بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں نیکی کی قدر کیجئے، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا لِلْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ زمین کے اندر جو بھی ہم نے زیب و زینت بنائی ہے، خوبصورتی بنائی ہے، کس لیے بنائی ہے؟ تاکہ ہم یہ دیکھیں تم میں سے نیکی کرنے والا کون ہے، نیکیوں کو جمع کرنے والا کون ہے۔ اور میرے بھائیوں اگر اللہ رب العالمین نے تجھے خوبصورتی عطا کی ہے، صحت عطا کی ہے، جوانی عطا کی ہے، اللہ نے تجھے گاڑی عطا کی ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس جوانی کے ساتھ نیکی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ نے تجھے زندگی اس لیے عطا کی ہے تاکہ تم نیکی کر، الذی خلق الموت والحیات
लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने जिंदगी इसलिए दी है, मौत का निजाम इसलिए बनाया है। अल्लाह ये कहना चाहते हैं, अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि ये जिंदगी और मौत इसलिए है ताकि तू जिंदगी के अंदर ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर। अल्लाह ने तुझे गाड़ी अता की है, अल्लाह के लिए नेकी कर। अल्लाह ने तुझे कोठी और बंगला अता किया है, अल्लाह के लिए नेकी कर। अल्लाह ने तुझे करोड़पति बनाया है, मालो दौलत अता किया है। अल्लाह देखना चाहते हैं अय्युहुम अहसनु अमला, कि तू नेकी करता है या इस दौलत के जरिए नाफरमानियां करता है। अल्लाह ये देखना चाहते हैं मैंने तुझे ये मालो दौलत अदा किया है, इस मालो दौलत के साथ तू शराब और कबाब की महफिलें सजाता है, आया तू जुआ खेलता है, इस दौलत को आया तू शैतानी कामों में लगाता है। अल्लाह ने ये मालो दौलत मेरे भाइयों इसलिए नहीं दिया कि इस माल दौलत को नाच गाने पे लगाया जाए। अल्लाह ने मालो दौलत इसलिए नहीं दिया कि ये मालो दौलत जो है गंदे कामों पे शैतानी कामों पे लगाया जाए। अल्लाह ने ये मालो दौलत वाली नेमत हमें इसलिए अता नहीं की कि इसके साथ तकब्बुर और फख्र किया जाए, दूसरा मरी कराया जाए। अल्लाह ने ये मालो दौलत इसलिए नहीं दिया, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं ऐ मेरे बंदे अगर तेरे पास जवानी है तो मैंने इसलिए दी है कि तू नेकी कर। अगर तेरे पास मालो दौलत है, ये मालो दौलत मैंने तुझे इसलिए दिया है कि इस माल के साथ दौलत के साथ दुनिया में नेकियां जमा कर। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनमें मालदार भी थे, गरीब भी थे, लेकिन मालदार जो सहाबा थे वो अपने माल के साथ नेकियां जमा किया है। सही बुखारी की रिवायत है, एक दिन गरीब सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आका ज़हाबा अहलुद दुसूर बिद्दराजात, मालो दौलत वाले नेकियों में दर्जों में हमसे गरीबों से आगे बढ़ गए हैं। फरमाया मेरे सहाबियों क्या हुआ है? हुजूर जिस तरह वो नमाज पढ़ते हैं हम भी नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद हम भी पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, रोजा हम भी रखते हैं वो भी रखते हैं, इशराक हम भी पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, लेकिन आका उनके पास माल है, वो अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, हमारे पास माल नहीं। उनके पास दुनिया की मालो दौलत है, उस मालो दौलत के जरिए वो गुलामों को अल्लाह के लिए आजाद करते हैं। हमारे पास माल नहीं है कि हम भी ये नेकियां माल के जरिए जमा कर सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबियों मैं तुम्हें ऐसा अमल बताता हूँ कि हर नमाज के बाद 35 बार सुभान अल्लाह, 35 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 35 बार अल्लाहु अकबर और एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। फरमाया हर फर्ज नमाज के बाद ये तुम पढ़ लिया करो, तुम नेकियों में मालदारों से भी आगे निकल जाओ। गरीबों ने ये अमल शुरू कर दिया, जिनके पास माल दौलत नहीं था उन्होंने ये अमल करना शुरू कर दिया। जब मालदारों ने देखा कि ये क्या पढ़ते हैं, इन्होंने कौन सा नया वजीफा शुरू कर दिया है, उन्होंने पूछा कि क्या पढ़ते हो। अब वो पैगंबर के सहाबी थे, असद उनके दिलों में नहीं था, झूठ उनकी ज़बानों में नहीं था। कहने लगे कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल बताया। उन मालदारों ने भी वो करना शुरू कर दिया। अब ये गरीब फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या कहा, ये काम तो मालदारों ने भी शुरू कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पे फरमाया था, ऐ मेरे सहाबियों ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह जिसको माल देता है उस माल के जरिए अगर वो नेकियां जमा करता है, अगर वो माल के जरिए नेकियां जमा नहीं करता, गलत कामों पे लगा रहा है, तो उससे समझना चाहिए कि ये उसके लिए आजमाइश बन रहा है। इसलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनको हर वक्त ये फिक्र कि हमने इस माल को अल्लाह के लिए खर्च करना है, इस माल के जरिए हमने नेकियां जमा करनी है, इस माल के जरिए हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करना है। हर वक्त नेकी की फिक्र में रहते थे। मेरे भाइयों अगर हमारे घर हमारे दरवाजे पे कोई नेकी चल कर आए, जिंदगी में कभी भी कोई मौका मिले तो याद रखिए उस नेकी को ठुकराना नहीं है, उस नेकी को जाया नहीं करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। आपने फरमाया कि मेरे सहाबा ये मस्जिद जो है अपने माजियों के लिए तंग हो गई है,
یہ ساتھ والا مکان کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ میں اللہ سے اس کو جنت لے کر دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا عثمان ساتھ والا مکان خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کرے گا، اور ساتھ عرض کرتے ہیں کہ آقا آج کے بعد مسجد کے لیے اپیل نہیں کرنی، مسجد کا جتنا بھی خرچہ ہوا کرے گا عثمان اکیلا ادا کیا۔ یہ تھے وہ صحابہ جو اپنے مال کے ساتھ نیکیوں کو جمع کرتے تھے کہ نیکیاں جمع ہو جائے۔ آج بھی میرے بھائیوں کئی عربی یہ بات بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نام کا اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے کہ مسجد نبوی کا جو بل ہے وہ حضرت عثمان کے پیسوں سے ادا ہوتا۔ وہ لوگ جن کی زندگی میں نیکی کا شوق، نیکی کی محبت، نیکی کا پیار کہ ہم نے اللہ کے لیے اس مال کے ذریعے نیکیوں کو جمع کرنا ہے، اسے شیطانی کاموں پہ نہیں لگانا، گانے بجانے پہ نہیں لگانا، فحاشی عیاشی بدماشی پہ نہیں لگانا، فحاشی کے کاموں پہ نہیں لگانا، بلکہ نیکیاں جمع کر کے اس مال کے ذریعے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں، قرآن اترا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی زندگی کی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ پاس کھڑے تھے، ان کے مدینے میں کئی باغ تھے، تو کہنے لگے کہ حضور اللہ نے یہ آیت میرے بارے میں اتاری ہے، میرا یہ جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے والا باغ ہے یہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ وہ اللہ کے لیے وقف کرنے لگے، حضور کو گواہ بنا کر لوگوں نے کہا ابو طلحہ تیرے باغ اس باغ سے بھی کئی زیادہ پیارے ہیں، لیکن تجھے یہ باغ کیوں سب سے زیادہ پیارا ہے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میرا یہ مسجد نبوی کے سامنے والا جو باغ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ مسجد نبوی سے نکلتے ہیں اور میرے باغ کے اندر تشریف لاتے ہیں، اس لیے میرا یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اللہ کے نبی گواہ ہو جائیے، آج کے بعد یہ باغ ابو طلحہ کا نہیں ہے، بلکہ آج کے بعد یہ باغ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ ابو طلحہ کو باغ نہیں چاہیے، ابو طلحہ کو تو نیکی چاہیے۔ ابو طلحہ تو نیکی جمع کرنا چاہتا ہے، ابو طلحہ کو باغ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری زندگی کا سب سے پسندیدہ ترین باغ ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا یہ باغ جو ہے اللہ کے لیے وقف ہے، یہ آج کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے چاہتے ہیں، جہاں پر چاہتے ہیں آپ اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی ہرس نے انسان کو آخرت سے، قبر سے، موت سے، اخروی زندگی سے غافل کر دیا ہے۔ ساری زندگی بندہ مال کرتا رہتا ہے، یہ بھی جمع کر لو، یہ بھی جمع کر لو، بینک بیلنس بنا لو، جائیدادیں بنا لو، دکانیں اور کوٹھیاں بنا لو، بچوں کے لیے علیحدہ مکان بنا دو۔ میرے بھائی جس کے لیے، جن بچوں کے لیے، جس اولاد کے لیے انسان ساری زندگی جمع کرتا ہے، وہی اولاد اٹھا کر اس باپ کو قبر میں ڈال کر آ جاتا ہے۔ بندہ تو ساری زندگی کہتا ہے مالی مالی، میرا مال، یہ میرا مال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تیرا مال نہیں ہے۔ تیرا مال کون سا ہے؟ فرمایا کہ تیرا مال وہ تو 3 قسم کا ہے، ماں اکلتا، جو تو نے کھا لیا، وما لبستا، اور جو تو نے پہن لیا، وما تصدقتا، اور جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، یہ ہے تیرا مال۔ اس کے علاوہ تیرا مال نہیں ہے جو تو چھوڑ کر جائے گا، وہ برا ساتھ ہے، تو مرے گا، تیری سانس نکلے گی، وہ آپس میں اسی وقت دوسرے دن حصے بانٹنے کے لیے بیٹھ جائے گی، تجھے کوئی یاد بھی نہیں کرے گا۔ تیرا مال وہ ہے جو تو کھا کر چلا گیا، تیرا مال وہ ہے جو تو نے پہن کر قصیدہ کر دیا، تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے
کہ جس وقت انسان کا آخری وقت آتا ہے، فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، انسان اس وقت بولتا ہے لیکن اس کی آواز کے درمیان پردہ آ جاتا ہے، اس کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو آواز دیتا ہوں، یہ آگے سے مجھے جواب نہیں دیتی، بچوں کو بلاتا ہے، وہ آگے سے جواب نہیں دیتے، جس کو بھی آواز دیتا ہے آواز کے درمیان پردہ آ گیا ہے، آواز ہونٹوں کے اندر ہی رہ جاتی ہے، پھر دیکھتا ہے کوئی بھی میری بات کو جو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، میری بات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر کہتا ہے ربی، اے میرے رب۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں میرے بندے، کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، اور کیا میں نے تجھے 70 سال دیے، 70 سال دیے، 80 سال دیے، 90 سال، 60 سال تو عمر گزار کے آیا ہے، اب کس لیے تھوڑی سی مہلت مانگتا ہے، کس لیے تھوڑا سا وقت مانگتا ہے؟ کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ، اللہ میں اپنا مال تیرے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو نیک بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ نیکی میرے بھائیوں، اللہ کے لیے نیکی کرنا، وہ مال کے ذریعے ہو، وہ وقت کے ذریعے ہو، وہ نیکی آپ معاشرے کے ساتھ کرے، وہ نیکی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرے، وہ نیکی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کرے، وہ نیکی اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کرے، وہ نیکی اپنے خاندان والوں کے ساتھ کرے، وہ نیکی اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے پڑوسیوں کے ساتھ کرے، وہ معاشرے کے یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ کرے، وہ معاشرے کی بیواؤں کے ساتھ کرے، راہگیر مسافر کے ساتھ کرے، کسی ملازم اور نوکر کے ساتھ کرے، کسی مسجد اور مدرسے کے ساتھ کرے، کسی مسجد میں قرآن حدیث پڑھنے والے بچوں کے ساتھ کرے۔ آج موقع ہے یہ نیکیاں کرے، اپنا مال خرچ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں انفقوا فی سبیل اللہ، لوگوں اپنا مال مجھ اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مال اللہ کے راستے میں اگر خرچ نہیں کریں گے، وہ مال ہمیں تباہی کی طرف لے جائے گا، وہ مال ہمیں بربادی کی طرف لے جائے گا، وہ مال ہمیں ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے پہلے بھی کہا، میں پھر کہوں گا کہ کئی لوگ، کئی مسلمان، کئی ہمارے معاشرے میں جنہوں نے اپنی زندگی، اپنا مال سیاستدانوں کے نام وقف کیا ہو، میرا اس کے ساتھ تعلق بن جائے، کسی نے اپنا مال، اپنی زندگی کسی پولیس والے کے ساتھ لگائی ہے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق قائم رہے، کوئی اپنی زندگی، اپنا مال کسی جج اور افسر کے ساتھ لگاتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق برقرار رہے، زندگی میں کوئی مشکل آ جائے تو یہ میرے کام آ جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندے اپنی زندگی، اپنا مال میرے نام لگا کر دکھا، میں دنیا میں بھی تیرے کام آؤں گا، کل قیامت کے دن جب تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، میں اللہ تیرے کام آؤں گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر لیتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، جو اپنی زندگی سانسیں اللہ کے نام لگا دیتا ہے کان اللہ لہ، اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان اللہ مع المحسنین، میں اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے آگے بھی اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، خیر ہی خیر ہے، ان کے لیے بلائیاں ہی بلائیاں ہیں، صرف خیر ہی نہیں ہے، وزیادہ اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ان کو مزید بھی عطا فرمائے گا۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَدَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، نیکی کرنے والا انسان قیامت کے دن اس کے چہرے پہ سیاہی نہیں ہوگی، ذلت نہیں ہوگی، بلکہ نیکی کرنے والا انسان نیکی کی وجہ سے قیامت کے دن اس نیک انسان کا چہرہ چمکتا دمکتا ہوگا۔ اَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، ایسے لوگ جو دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں قیامت کے دن چہرے چمکتے ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کی جنتوں کے وارث اور مالک بن جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج موقع ہے، آئیے
जितना भी हो सके, दिन है रात है, जिंदगी की एक एक सांस पर हमें नेकी जमा करने की कोशिश करनी चाहिए। वो नेकी हमें दुनिया में भी फायदा देगी, हमारी औलादों को भी फायदा देगी, और यही नेकी कल क़यामत के दिन जब कोई हमारा अजीज रिश्तेदार हमें एक नेकी भी देने के लिए तैयार नहीं होगा, ये नेकी की कदर और कीमत उस वक्त हमें आएगी। और वहां पर नेकियों के साथ ही मेरे भाइयों हर किस्म की अल्लाह की तरफ से खैर और अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की जन्नत, अल्लाह की रहमत और नेकियों के सबब बंदा मोमिन को मिलने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत के साथ हमारे दिलों में नेकी की मोहब्बत, नेकी का शौक पैदा फरमा दे, हम नेकी नेक मिजाज इंसान बन जाए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन उनकी तरह हम ज्यादा से ज्यादा नेकियां इकट्ठी करने वाले बन जाए। चाहे वो नेकी हमें वक़्त देकर जमा करनी पड़े, चाहे वो नेकी हमें माल देकर जमा करनी पड़े, चाहे वो नेकी हमें अच्छी गुफ्तगू करके जमा करनी पड़े, हर नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी रज़ा के लिए जमा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।